ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل ایمان کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب یہاں رکوع کرنے والوں کے ساتھ سے ائمہ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد باجماعت نماز ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے کلمہ ہے، جس کے اندر توحید و رسالت کا تصدیق قلب کے ساتھ اور اقرار باللسان ہے، زبان کے ساتھ. اور ساتھ ہی کلمے کے بعد جب کلمہ پڑھ کر توحید و رسالت کی گواہی دے کر انسان دار اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس پر جو چیز لاگو اور فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے. اس لیے یہاں ترتیب بھی جو ہے وہ کلمے کے بعد ساتھ ہی سب سے پہلے نماز کا حکم. تو نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک اور مقدس کلام کے اندر کم و بیش 700 مرتبہ جو ہے اللہ پاک نے نماز کا ذکر فرمایا، اور 80-85 مرتبہ نماز کے قائم کرنے کا، نماز کو ادا کرنے کا حکم فرمایا. یہ تمام فرائض سے سب سے بڑا فریضہ ہے نماز. اور پھر حدیث پاک کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جو سوال اور بات پرس ہوگی وہ نماز کے متعلق ہوگی. نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقام پر نماز کا حکم فرمایا. ان میں سے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو. میں لوگوں سے اچھی بات کہو، اس سے مراد حسن اخلاق بھی ہے، سچائی بھی ہے، وعدہ وفا کرنا بھی ہے، کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو آپ کی زبان سے، کلام سے. تو لوگوں سے جو بھی آپ بات کرو وہ اچھی ہونی چاہیے، اس سے کسی کا بھلا ہی ہونا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ساتھ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. جی یہ بہت اہم فریضہ ہے. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. اور وہ لوگ جو نماز قائم رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مسلمان ہیں اور مومن ہیں. تو سچے مسلمان اور مومن کی اللہ تبارک و تعالی نے 2 نشانیاں بیان کی. فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس میں سستی نہیں کرتے. اور دوسری نشانی اور علامت
سچے مومن کی اور مسلمان کی قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال اس کے پاس وہی ہے جو ہم نے عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے چاہے کسی کافر کے پاس ہے، منافق کے پاس ہے، مومن کے پاس ہے، وہ میرا ہی عطا کیا ہوا ہے، اور سچا مسلمان مومن وہ ہے جو میرے عطا کیے ہوئے سے میرے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ دو نشانیاں اللہ پاک نے سچے مومن کی اور اس مسلمان کی بیان فرمائی۔ پھر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ نہ صرف یہ کہ تم خود نماز پڑھو، بلکہ جو تمہارے زیر کفالت ہیں، جو تمہارے زیر نگرانی ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے فیملی والے، تمہارے اہل و عیال جو ہیں، بیوی بچے جو ہیں، ان کو بھی تم نماز کا حکم دو، نماز کے لیے ان کو حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ پھر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، جی بے شک وہ لوگ کامیاب ہوگے، وہ لوگ مومن کامیاب ہوگے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور نمازوں کے اندر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس طرح کہ نماز کی حالت میں ان کے دلوں میں رب کا خوف ہوتا ہے، اعضاء میں سکون ہوتا ہے، نظر اپنے مقام پر ہوتی ہے، اور نماز میں کوئی لہو اور لعب، کوئی فضول کام نہیں ہوتا، دھیان اور توجہ صرف اور صرف نماز کے اندر اور توجہ اللہ ہوتی ہے۔ نماز قائم کرنے کے یہی معنی ہے، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ جی تو نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ، گڑ گڑا کر جی اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یقینی سمجھ کر کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہیں، ایسا تصور آنا، تو پھر یہ تمہارا غالب گمان اور تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور نماز کی جو اہمیت ہے وہ ایسی ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، وہ لوگ کہ ان کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا کاروبار، بزنس اللہ کی یاد اور نماز پڑھنے سے غافل نہیں کرتا۔ مرد وہ لوگ ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی مصروفیت، کوئی مشغولیت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور دنیا کے کسی ضروری سے ضروری کام کے اندر بھی مشغول ہوتے ہیں۔ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ پھر فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ پھر فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ تو جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، راضی کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، ادائیگی کرتے ہیں۔ اللہ اس ماہ مبارکہ کے صدقے ہم سب کو بھی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔